اللہ جل جلالہ کا ارشاد کرامی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک خیر کامل کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، اس وقت تک تم خیر کامل حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ درجے کی خیر حاصل کرنے کے لیے جو انسان کی اپنی نظر میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے، تو وہ اعلیٰ درجے کی خیر حاصل کر لے گا، خیر کامل حاصل کر لے گا۔ کوئی تھوڑی چیز بھی دے ثواب تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، لیکن اچھی اور محبوب چیز دینے سے اللہ کے راستے میں اللہ پاک اعلیٰ درجے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ اعلیٰ درجے کی چیز جو تمہیں محبوب ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ تو تم اعلیٰ درجے کی خیر حاصل کرو گے۔ تم کو خیر کامل حاصل ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور کبھی سوچ کر یہ چیز مجھے پیاری ہے، اللہ کے راستے میں دوں۔ اگر حوصلہ نہیں بن رہا تو اللہ پاک سے مانگتا رہے کہ اے اللہ جو محبوب چیز ہے وہ اپنے راستے میں قبول فرما لے میری۔ تو اس سے بہت بڑی اطمینان قلبی حاصل ہوگا، اطمینان قلب حاصل ہوگا بہت بڑا۔ انسان کا دل بھی خوش ہوگا، روح بھی خوش ہوگی، وہ اصل ہے جو جسم کی۔ جس کے ذریعے انسان زندہ ہے، اگر وہ روح نکل جائے تو مردہ ہے، وہ روح بھی خوش ہوگی۔ جب اعلیٰ درجے کی چیز، محبوب چیز اللہ کے راستے میں دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام طوس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ملنے کے لیے گیا، تو اس وقت امام طوس رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بڑھاپے میں تھے۔ ان کے بیٹے سے وہ آدمی ملا تو وہ سمجھے کہ یہی امام طوس ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی عمر بھی اتنی بڑی تھی۔
تو بہرحال وہ آدمی پھر ان سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب ہیں، امام طوس جو ہیں وہ میرے والد صاحب ہیں۔ وہ آدمی پھر امام طوس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ جب ان سے ملے تو اس بڑھاپے کے عالم میں انہوں نے فرمایا میں تمہیں 4 کتابوں کا نچوڑ سناتا ہوں، 4 کتابوں کا مدعا، ان کا عطر، ان کا نچوڑ میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، یہ بڑی 4 جو کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتائیں۔ فرمایا ان 4 کتابوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ پاک سے اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا کسی سے بھی نہ ڈر۔ اللہ پاک سے اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا کسی سے بھی نہ ڈر۔ اور اللہ پاک پر اتنی امید رکھ کہ اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے بھی زیادہ امید اس کے خوف سے بھی زیادہ ہو۔ اور دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کر جو تمہیں پسند ہے، جو تمہاری پسند ہے، اپنی تمہاری پسند ہے، وہ دوسرے کے لیے چیز پسند کر۔ یہ فرمایا 4 کتابوں کا نچوڑ ہے۔ بات وہی ہے جو تمہیں محبوب چیز ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کر، کیونکہ مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسرے کی بھی خدمت کرتا ہے، دوسرے کے لیے بھی چیز پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اگر اللہ پاک کے خوف سے زیادہ کسی کا خوف ہو تو آدمی اس کے خوف سے غلط کر دیتا ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ یہ قرآن و حدیث سے یہ تعلیم ہے کہ جو آدمی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ اور جو خالق کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو وقتی ناراض کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ میرا اللہ اس کام میں خوش ہے، کر لے۔ اگر اللہ پاک ناراض ہیں تو چھوڑ دے۔ اگر کوئی زیادہ دعوت دیتا ہے معذرت کر لے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ دین والوں کو لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں آنا، ہماری آج مہندی ہے مثلاً، آج کے دور میں جیسے غلط کام کر رہے ہیں تو نہ جائے۔
جو سمجھ رکھنے والا دین کی وہ نہ جائے، بعد میں مل لے اور ان سے معذرت کرے، بھائی میری مجبوری تھی، ہمارا دین منع کرتا ہے ان کاموں سے، تو میں اگر اس میں شامل ہوتا تو بھئی اللہ پاک بھی ناراض ہوتے اور مخلوق کے ہاں بھی اچھا نہیں لگتا آدمی کہ دین کی سمجھ رکھنے والا وہ ان چیزوں میں شامل ہے۔ تو تمہاری خوشی تھی اس لیے میں ابھی آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، بعد میں مل لے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نہیں بھیا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اگر اس کو عقل و دانش عطا فرمائی ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں وہ کوشش کرے گا میں ایسا کام نہ کروں کہ جس میں اللہ والے بھی شریک نہ ہوں، نیک لوگ نہ شریک ہوں، میں وہ کام نہ کروں، آئندہ وہ بچنے کی کوشش کرے گا، ورنہ جو ذمہ ہے وہ اس کو بتا دیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو یہ کہ جو اپنے لیے آدمی پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے تو دوسرا خوش ہوگا، اب دوسرا بھائی خوش ہوگا تو اللہ پاک خوش ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اس آدمی کو اللہ پاک بھی خوش کریں گے، قیامت میں جنت عطا فرمائیں گے، جو کوشش کرتا ہے دوسرا بھائی خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے 2 مسواکیں پیش کی رضی اللہ تعالیٰ، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، آپ ان میں سے پسند فرما لیں، جو آپ کی پسند ہو وہ آپ لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی لے لی اور جو سیدھی تھی وہ صحابی کے لیے چھوڑ دی رضی اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا ہے، جو پسند تھی اچھی تھی وہ اپنے صحابی کے لیے رکھ دی، چھوڑ دی، چلو وہ لے لے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک خیر کامل حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اپنی محبوب چیز اپنے معبود پہ خرچ نہ کرو، نچھاور نہ کر دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی محبوب چیز اپنے مسجود پہ جس کو سجدہ کرتے ہو اس کی راہ میں خرچ کر دو، پھر وہ مسجود وہ معبود اپنے عابد کو خوش کر دے گا اور وہ عبد العباد آخرت میں ہمیشہ رہنے والے گھر میں خوش کر دے گا، اتنا خوش کرے گا انفسکم کہ جو دل میں آئے گا وہ عطا کرے گا، جو مانگے گا وہ عطا کرے گا، اتنا خوش کرے گا، اس کی ہر خوشی کو پورا کرے گا۔ دل میں آئے گی حسرت تو آرزو طلب وہ بھی دے گا، زبان پہ آئے گی تب بھی دے گا، خوش کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عمل کرنے والے لوگ تھے،
مخلصین تھے، اور اللہ پاک نے چن کر اپنے محبوب کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ آپ سے بات سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے، نہیں ہو سکا تو حسرت ہوتی تھی کہ ہم یہ کاش عمل کر لیں، ہوتا ہے کچھ چیزیں نہیں ہوتی پاس، اندر حسرت ہوتی تھی۔ نیکی کی حسرت کرنا، طلب کرنا، یہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی اللہ پاک نیکی کا ثواب عطا فرماتی ہے، نیکی کے ارادے پر بھی۔ یہ آیت جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو سوچا کہ میرا سب سے محبوب مال کون سا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ میرا جو بیرخا باغ ہے نا، یہ مجھے بڑا محبوب ہے، اور وہ باغ ایسا تھا، مسجد نبی کے قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور اس کے کنویں سے پانی نوش فرماتے، میٹھا پانی تھا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باغ بڑا پیارا تھا۔ تو آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ محبوب چیز میرے راستے میں خرچ کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیرخا باغ ہے نا، یہ مجھے بڑا محبوب ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا واہ واہ، بڑی اچھا مال ہے، بڑی اچھا مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو، وہ چچا زاد بھائیوں میں، اور اس طرح انہوں نے وہ تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی کہ اللہ پاک فرماتے محبوب چیز میرے راستے میں خرچ کرو، تو آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خیبر میں فلاں زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ مجھے بڑا پیارا ہے، محبوب ہے مال میں سے، تو وہ مال، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہ آیت سن کر پڑھ کر بس صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، اپنے ارادے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا کرو، وہ زمین اپنے پاس ہی رکھو، اس کی آمدن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اس طرح بھی آدمی کر سکتا ہے، ایک ہے وہ چیز کا دے دینا، ایک ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا، اس سے جو آمدن ہوگی، جو حاصل ہوگا، وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، نیکیوں پہ خرچ کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ پھر وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مشورے سے چلتے تھے۔ بعض دفعہ انسان کے جذبات بنتے ہیں کہ میں نیکی کروں، لیکن پھر بیچ میں بعض دفعہ اپنی مرضی کرتا ہے، غلط کر بیٹھتا ہے۔ اگر کسی اعلی علم سے، نیک صالح سے کوئی مشورہ کر لے تو ہو سکتا ہے کوئی اچھے کام پہ اس کا مال خرچ ہو جائے، اور یہ مشورہ کرنا صحابہ کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ باغ والے کا واقعہ سنا، جب وہ سنایا کئی مرتبہ،
کہ جس کے باغ کو بادل نے پانی دیا کہ جن کے باغ کے لیے پیٹر موٹر نہیں لگی، کنواں نہیں کھدا، اللہ پاک فضاؤں کو حکم دیتے، بادل آ کر برستے اور ان کا باغ سیراب ہوتا۔ جب یہ حدیث سنی کہ تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غرباء پہ خرچ کرتے اور ایک باغ پہ خرچ کرتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ بھی عمل کیا کہ تیسرا حصہ بھی خرچ کیا۔ جو خیبر کی زمین تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں سے وہ تیسرا حصہ دیتے تھے، کہتے ان بزرگوں کی عمل پہ ہم جو ہے ان کی نقل کریں گے۔ تو میں کہا، پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، بھئی اگر ایک آدمی کے پاس مربع زمین ہے، 10 ایکڑ زمین ہے، نہ صحیح بھئی 20واں حصہ تو وہ تو فریضہ ہے، وہ تو نہیں دیں گے تو بھئی پھر مجرم بنیں گے۔ اللہ کے راستے میں 20واں حصہ تو اللہ کا ہے، وہ تو واجب ہے، ضروری ہے، عشر دینا ہے۔ 10واں حصہ بیرانی زمین پہ ہے، جو صرف بارش سے فصل ہوتی ہے، لیکن کبھی 1 ایکڑ نہیں، آدھا ایکڑ میں سے بھئی ان بزرگوں کی نقل کرے گی، ایک حصہ اسی ایک بیگھے پہ لگائیں گے، ایکڑ پہ لگائیں گے، ایک حصہ اپنے گھر رکھیں گے، ایک اللہ کے راستے میں دیں گے۔ سارے میں سے نہ صحیح، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، تھوڑا سا انشاءاللہ برکت ہوگی۔ نیکی سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، انسان کا باطن مطمئن ہوتا ہے۔ یقین کریں، گناہ کر کے، غلط کر کے، حرام کھا کر کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی کھا لے، کہ میں خوش ہو جاؤں، میری روح خوش ہو جائے۔ تو صحابہ کرام اس طرح آیت سن کر اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ، بڑے عبادت گزار تھے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ایک اور بھی عمل کیا، لیکن اکثر جو ہے وہ شکر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، بھائی شکر لے آؤ، تقسیم کرو، جاؤ دے کر۔ تو غلام نے کہا، حضرت آپ شکر ہی دیتے ہیں، تو کبھی کھانا لے کر دے دیا کریں، غرباء کو، ضرورت مندوں کو کھانا لے کر دے دیا کریں، کوئی اور چیز لے کر دے دیا کریں، آپ شکر ہی بس خرچ کرتے ہیں، شکر ہی لے کر دیتے ہیں۔ فرمایا، بھئی اللہ پاک فرماتے ہیں مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، مجھے شکر جو ہے نا وہ پسند ہے، شکر جو ہے وہ مجھے پسند ہے، میٹھی ہے، تو اس لیے میں اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنی پسند کی چیز خرچ کرو۔ ایسے لوگ تھے یہ۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شکر بیچنے والے آ گئے، بوریوں کی بوری لے کر آ گئے، اب ان کی شکر بکی نہ، کوئی نہ لینے والا آیا، تو یہ بڑے سخی تھے، فرمایا کتنے کی شکر دینی ہے؟ جی اتنے کی، ساری دے دو۔ ساری شکر ان سے خرید لی، بھائی ان کی شکر بک جائے، فرمایا مدینہ منورہ والوں کو جاؤ لے جاؤ، ان کو تقسیم کر دو۔ ایسے لوگ تھے۔ اور یہ شکر ماشاءاللہ خطہ ہند میں، بر صغیر پاک و ہند میں یہ اللہ پاک نے بڑی دی ہوئی ہے۔ سکندر اعظم آیا تھا، یہ تفسیروں میں ہے، یہاں پہ اس نے حملہ کیا، وہ
کچھ فتح کیا، واپس ہوا تو یہاں گنا اس نے جب چوسا نا، شکر نے کہا یہاں شاید کیسا آ گیا، پھر یہاں سے وہ گنا لے کے گیا واپس کہ ہم ملا کے اپنے میں اس کی کھیتی کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے احکامات کو سن کر، بزرگان دین اپنے مولا کے احکامات کو سن کر عمل کرتے تھے۔ تمام مومنین کے یہی جذبہ ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی، اندر کہتا ہے کرو۔ تو اس موقع کا یہ بھی ہے کہ عشر کا موقع ہے بھائی، وہ دے دینا چاہیے اللہ کے راستے، اور جہاں ضرورت ہو چاہے وہ بعض مسجد کی ہے، مدرسہ کی ہے، ماحول میں ہے کوئی ایسی نیکی کا کام، تو آدمی کوشش کرے تھوڑے سے ہے تو تھوڑا دے دے، زیادہ ہے زیادہ دے دے، لیکن اللہ کے نام پر کبھی چھپ چھپا کر اس کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ ہر دنیا دار لوگ بعض بالکل جن کو سمجھتے ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ سنایا، جاوید چودھری صاحب ہیں، کالم نگار ہیں، گھر میں آئے تو کھیر دیکھی، بڑی پیاری کھیر پکی ہوئی، اچھی لگی، کہنے لگے آج اللہ کے راستے میں دوں گا، آپ خود نہیں کھاؤں گا۔ باہر نکلے، ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، اس مجذوب کو دے دیا، لو کھیر کھاؤ۔ مجذوب کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے۔ کبھی مولا کے لیے اس طرح کے کام کریں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔